بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے اور اہل عرب کی تمام تر خصوصیات ابتدائی عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ سال میں 2 مرتبہ بنو سعد کی خواتین شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں اور آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جس اونٹنی پہ وہ سوار تھی وہ نہایت ہی کمزور اور لاغر اونٹنی تھی۔ اس وجہ سے جگہ جگہ آپ کو راستے میں رکنا پڑتا اور آپ کو تاخیر ہو گئی۔ جب آپ وہاں پہ پہنچتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بنو سعد کی باقی خواتین امیر گھرانوں کے بچے حاصل کر چکی ہیں سوائے ایک یتیم بچے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک یتیم بچے تھے اور ان کے انعام و کرام کی زیادہ امید نہ تھی، اسی وجہ سے ان عورتوں نے اس گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ حضرت اماں حلیمہ بہت پریشان ہوئیں۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اے حارث، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے حاصل کر کے جائیں اور میں خالی ہاتھ واپس اپنے وطن جاؤں۔ اگر آپ کہیں تو ہم یہ یتیم بچہ نہ حاصل کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر لیا۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جائے۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئی، طواف کے بعد میں نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا تو میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آگے کروں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرہ اسود کو بوسہ دیں، لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حجرہ اسود کے قریب کیا، حجرہ اسود نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پہ بوسہ لیا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 روز مکہ میں قیام کیا۔ تیسری رات میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سبز لباس میں ملبوس ہے جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا ہوا آپ کو بوسے دے رہا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم گھاٹے میں نہیں رہے، یہ کوئی بہت ہی خوش بخت بچہ ہے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو وہی اونٹنی جو بہت لاغر اور کمزور اونٹنی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں آگے بٹھایا۔ جب ہم روانہ ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ اونٹنی نے 3 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم روانہ ہو گئے۔ ہم روانہ ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اونٹنی جو بہت کمزور اور لاغر تھی، جو چلنے میں بھی اتنی لاچار تھی کہ راستے میں جگہ جگہ اسے رکنا پڑتا، کبھی میں سوار ہوتی تو کبھی میرا شوہر سوار ہوتا، ہم دونوں اس پہ سوار ہو کے نہ آ سکتے تھے۔ یہ وہی اونٹنی تھی کہ جس نے تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت تندرست اور توانا ہو گئی ہے اور اس قدر برق رفتار کہ وہ راستہ جو ہم نے اتنی دیر میں کاٹا تھا وہ سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی تھی۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنی منزل پہ پہنچی، جب میں اپنے گھر پہنچی تو دل میں کچھ پریشانی بھی تھی کیونکہ دودھ کم تھا اور ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا بلکتا رہتا اور اکثر رات کو پریشان رہتا اور والدین بھی پریشان رہتی۔ لیکن حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور اپنی دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جب میں نے دوسری طرف سے پلانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی تھی عدل و انصاف کرنے کی کہ دوسری طرف سے آپ کے بھائی حمزہ کا حصہ ہے۔
حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں بچوں نے جی بھر کے دودھ پیا اور پھر وہ آرام سے سو گئے۔ ادھر دوسری طرف جب حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تندرست و توانا نظر آ رہی ہے اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، گویا کہ ابھی تھنوں سے دودھ ابل پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ دھویا اور اتنا دھویا کہ سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ دوسری طرف شام کو جب بکریاں چر کے گھر سے واپس آتی ہیں تو دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی بکریاں ہیں جو قحط سالی کی وجہ سے اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا، وہ تندرست و توانا نظر آ رہی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس طرح سے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی اور برکت ہی برکت تھی۔ بنو سعد کی چراگاہیں سرسبز ہو گئی تھیں، اماں حلیمہ کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اماں حلیمہ کے گھر میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، برکت ہی برکت تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ اس طرح سے دن گزرتے گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں رحمتوں سے فیضیاب ہوتی رہیں، ان کا خاندان فیضیاب ہوتا رہا اور دل محبت سے لبریز ہو گئے، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں۔ لیکن جیسے ہی رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے گئیں، لیکن دل میں یہ پریشانی تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور ہوں، وہ چاہتی تھیں کہ کچھ عرصہ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکیں، اپنے پاس رکھ سکیں۔ جب مکہ پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے درخواست کرتی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس بچے کو کچھ روز اور اپنے پاس رکھ لوں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ راضی ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے اماں حلیمہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے دوبارہ اپنے گھر آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں حلیمہ کے گھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔